إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين تمام قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام احکم الحاکمین ارحم الراحمین رب العالمین کے لیے، جو ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا اور ہر چیز پہ پوری طرح قادر ہے۔
وہ اپنے ذات میں، صفات میں، عبادات میں، اختیارات میں، احکامات میں اکیلا وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں رب کائنات نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور ہمیں ان کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ سامعین محترم، سلسلہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں بنی اسرائیل کے آخری نبی یعنی سیدنا عیسیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام کی سیرت اور ان کی عظمت و اہمیت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کرنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ حضرات محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، یعنی ان کی معجزانہ ولادت باسعادت اور پھر ان کے معجزات اور ان کے متعلق یہود و نصارہ کے عقائد و نظریات، اور اس کے بعد ان کا آسماں کی طرف عروج اور قیامت کے قریب زمین پر ان کا نزول۔ تو یہی بات منوانے اور سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے ان کی والدہ کی کچھ کرامات بیان کی، اور پھر سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ ساتھ بار بار ان کے بہت سے معجزات بھی بیان کیے، تاکہ دنیا کے لوگوں کو اس بات پر یقین ہو جائے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی جو اتنا کچھ اپنی قدرت سے کر سکتا ہے، تو وہ انہیں بغیر باپ کے اکیلی ماں سے پیدا بھی فرما سکتا ہے اور آسماں کی طرف زندہ لے جا بھی سکتا ہے، اور قیامت سے پہلے انہیں واپس زمین پر اتار بھی سکتا ہے۔
تو یہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں کئی جماعتوں نے بہت زیادہ اختلاف کیا، جیسا کہ سورہ مریم میں فرمایا فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم۔ بہت سی جماعتوں نے، یعنی یہودیوں نے، عیسائیوں نے، اور ان میں سے ایک ایک جماعت کے کئی گروہ بنے ان کے متعلق، جنہوں نے ان کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف کیا۔ تو فرمایا جو اصل حقیقت سے ہٹ کر اختلاف میں پڑ گئے، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے۔ اور اس ہلاکت سے بچنے والے وہی لوگ ہیں جو اختلافات کو چھوڑ کر اصل معیار کی طرف، یعنی کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں گے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے اکیلے معبود برحق ہونے کی اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور آخری رسول ہونے کی گواہی دی، اور اس کے ساتھ اس نے حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم کے اللہ کا بندہ اور اس کے رسول ہونے کی گواہی دی، اور جس نے خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنایا، تو یقیناً ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارا شمار ایسے لوگوں میں فرما دے۔ تو حضرات محترم، اس سے پہلے آپ یہ سماعت فرما چکے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، ان کی والدہ یعنی مریم کی والدہ نے اس وقت یہ نظر مانی تھی جب کہ مریم ان کے پیٹ میں تھی، کہا کہ اے اللہ، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، پیدا ہونے والا ہے، میں اس کے بارے میں یہ نظر مانتی ہوں کہ جو بھی بچہ میرے ہاں پیدا ہوگا، میں اسے تیرے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور تیرے دین کی تبلیغ کے لیے وقف کرتی ہوں، میں اس سے کوئی دنیاوی ذاتی کام نہ لوں گی۔ تو جب وہ پیدا ہوئیں تو کہا کہ اے اللہ، میرا تو خیال تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا، لیکن میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، اور تجھے معلوم ہے کہ جو کام ایک مرد کر سکتا ہے عورت نہیں کر سکتی۔ بہرحال میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی آگے ہونے والی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں کہ تو اسے شیطان مردود کے حملوں سے محفوظ رکھنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے قبول فرما لیا، اور پھر اس کو بڑا اچھا پروان چڑھایا، اور اس کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے
اپنے پیغمبر زکریا علیہ السلام کو اس کا کفیل بنا دیا۔ اور اس کے بعد جب وہ سن بلوغت کے قریب پہنچی تو اپنے رب کی عبادت میں مصروف اور مشغول ہوئیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف باقاعدہ فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں نے اس سے کلام کیا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ وہ وقت قابل ذکر ہے کہ جب فرشتوں نے آ کر کہا اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے منتخب کر لیا ہے اور تجھے پاک صاف کر دیا ہے اور تجھے تیرے اس زمانے کی تمام عورتوں پہ منتخب فرما لیا ہے۔ اس زمانہ میں جتنی بھی عورتیں ہیں تمام عورتوں سے تیرا مقام و مرتبہ بہت زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ نبی مکرم رسول معظم سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ کامل ایمان والے مرد بہت زیادہ گزرے ہیں لیکن عورتوں کی تعداد کم ہے۔ ان کم تعداد عورتوں کی جن کے متعلق آپ نے فرمایا کہ وہ کامل ایمان والی ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا بڑا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک فرعون کی بیوی آسیہ اور دوسری سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم اور تیسری سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور ایک روایت میں آپ نے ان کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لیا، یعنی 4 یہ ہو گئیں، اور 5ویں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت ان تمام کامل ایمان والی عورتوں پر اس طرح ہے جیسا کہ سرید کو تمام کھانوں پہ فضیلت ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کی ہے، اور آگے اللہ فرماتے ہیں فرشتوں نے پھر آ کر یہ بھی کہا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم اب اپنے رب کی فرما بردار بن کر رہ، اللہ کے سامنے بہت زیادہ کثرت سے سجدے کیا کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کر، یعنی باجماعت نماز ادا کیا کر۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورتیں اگر مسجد میں اللہ کے گھر میں آ کر باجماعت نماز ادا کریں تو یہ بھی ان کے لیے ایک بہترین عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت اگر اپنے گھر میں نماز ادا کرے تو اس کے صحن کے اندر پڑھی جانے والی نماز سے افضل وہ نماز ہے
جو اپنے گھر کے پیچھے کمرے کے اندر سب سے ہٹ کر تنہائی میں وہ ادا کرے، یعنی جتنی پردے میں رہ کر وہ اللہ کی عبادت کرے گی اتنا ہی اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر وہ مسجد میں آنا چاہیں، باجماعت نماز ادا کرنا چاہیں تو انہیں مت روکو۔ اللہ نے مردوں کو اس بات کا حکم دیا کہ اگر عورتیں مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرنا چاہیں یا خطبہ جمعہ سننا چاہیں تو ان کو نہ روکا کرو، آنے دیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور خلفائے راشدین کے دور میں خواتین مسجد میں آیا کرتیں اور سب سے پچھلی صف میں وہ باجماعت نماز بھی ادا کیا کرتی تھیں۔ ان آیات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور بات بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی سچائی کے لیے بطور دلیل فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون۔ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبروں میں سے ایک بڑی خبر ہے، یعنی آل عمران کی، مریم کی، زکریا اور یحییٰ کی علیہم الصلاۃ والسلام، یہ غیب کی خبروں میں سے کچھ خبریں ہیں، ہم وحی کے ذریعے آپ تک پہنچا رہے ہیں، وحی کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں، ورنہ جب وہ لوگ مریم کے حصول کے لیے کلمے ڈال رہے تھے، قرآن اندازی کر رہے تھے، مریم کو حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے عالم الغیب ہونے کی بھی نفی فرما دی اور حاضر و ناظر ہونے کی بھی۔ آپ جانتے بھی نہیں تھے اور آپ اس وقت ان کے پاس موجود بھی نہیں تھے۔ اگر پہلے سے آپ جانتے ہوں یا ان کے پاس موجود ہوں تو وحی آنے کی ضرورت ہی نہیں کوئی۔ وحی اسی لیے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کے پاس نہ تھے اور نہ ہی آپ جانتے تھے، جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیات سے واضح اور صاف الفاظ میں یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ تو کلمے ڈالنے کا کیا مقصد تھا، کس لیے ڈالی جا رہی تھی؟ جب مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ اٹھا کر لائیں بیت المقدس میں اور کہا لوگو میں اپنے اس بیٹی کو اللہ کے لیے وقف کر رہی ہوں، تو تم میں سے کون ہے جو اس کی کفالت، اس کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری لیتا ہے؟ چونکہ ان کے والد عمران مسجد اقصی بیت المقدس کے امام رہ چکے تھے اور سب لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے امام کی بیٹی ہیں اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اس کی تربیت کریں، اس کو تعلیم دیں۔ تو ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت مجھے مل جائے۔ سب کے درمیان جھگڑا ہوا، فیصلہ اس بات پہ ہوا کہ آؤ قرعہ اندازی کرتے ہیں، جس کے نام کا قرعہ نکل آئے گا مریم اسے مل جائے گی۔ قصہ مختصر، دریا پہ پہنچے، لکھنے والی جو کلمیں ہوتی ہیں نا وہ ڈالیں
اور کہا کہ جس کی قلم آگے بہہ جائے گی مریم اسے نہیں ملے گی، اور جس کی قلم رک جائے گی یا پانی جس طرف سے آ رہا ہے اس طرف چلے گی تو مریم اسے مل جائے گی۔ سب کی قلمیں بہہ گئیں اور سیدنا زکریا علیہ السلام کی قلم رک گئی، بلکہ جدھر سے پانی آ رہا تھا نا اس طرف چل پڑے۔ تو یہ تھا اللہ کی طرف سے انتخاب، جیسا کہ فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے احسن طریقے سے قبول کیا اور بڑے عمدہ طریقہ سے اسے پروان چڑھایا، اور اللہ نے اس کا کفیل بنایا زکریا علیہ السلام کو۔ پھر فرمایا جب وہ جوان ہو گئیں اس وقت پھر اللہ نے ان کے پاس فرشتوں کو بھیجا، اور انہوں نے آ کر کہا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ فرشتے کہنے لگے اے مریم، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت سناتا ہے، اللہ تجھے ایک بیٹا عطا کرنے والا ہے، اور اللہ نے اس کا نام بھی یہ رکھ دیا ہے کہ اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم، جو کہ دنیا اور آخرت میں بڑی عزت و آبرو والا ہوگا، اور اللہ کے ان خاص بندوں میں سے ہوگا جو اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور دنیا میں آنے کے بعد وہ لوگوں سے اس وقت بھی باتیں کرے گا جب وہ آپ کی گود میں ہوگا، یعنی بچپن میں، اور پھر اس کے بعد بڑی عمر میں بھی لوگوں سے باتیں کرے گا، اور وہ اللہ کا بڑا ہی نیک پیغمبر ہوگا۔ بشارت مل گئی، لیکن آگے سے مریم کانپ اٹھیں، حیران اور پریشان ہو کر کہنے لگیں قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر۔ اے میرے رب، میرے ہاں بھلا بیٹا ہو کیسے سکتا ہے جب کہ کسی انسان نے، کسی بشر نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ قال كذلك اللہ يخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ کہا تیری بات اپنی جگہ پہ سچ ہے، درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں اپنی قدرت کے نشانے کہ اللہ کسی قانون اور کسی ضابطے کا پابند نہیں۔ قانون قدرت یہی ہے، جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اولاد ماں باپ دونوں کے ملاپ سے ہی ہوتی ہے، لیکن یہاں اللہ قانون قدرت سے ہٹ کر صرف اپنے قدرت لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کی 4 شکلیں ہیں، بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے، دونوں کے بغیر۔
جیسا کہ اس نے ہم سب کے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ دوسری شکل بغیر باپ کے، جیسا کہ اس نے ہم سب کی ماں سیدہ حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا کر دیا۔ تیسری شکل بغیر باپ کے، جیسا کہ اس نے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ اور چوتھی شکل ماں اور باپ دونوں کے ساتھ، جیسا کہ دنیا جہاں کے سب لوگ ہیں۔ تو یہ ہے سورہ آل عمران جس کی آیات آپ نے سنی۔ اب آگے سنیے سورہ مریم۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت اور بڑے عمدہ انداز کے ساتھ بیان فرماتے ہوئے فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ اس کتاب میں سے ہماری برگزیدہ بندی مریم علیہ السلام کا تذکرہ بیان کریں، پڑھیں اور لوگوں کو سنائیں، جبکہ وہ اپنے گھر سے نکلیں اور شرقی مقام میں چلی گئیں، یعنی اللہ کے گھر بیت المقدس کے مشرقی جانب ایک جگہ پہ پہنچ گئیں۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، انہوں نے لوگوں سے حجاب کیا، پردہ کیا۔ پردہ دار خاتون، پاک باز، پاک دامن خاتون۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، مریم بنت عمران جس نے اپنے وجود کی، اپنے جسم کی بہت زیادہ حفاظت کی، پاک دامن، پاک باز عورت۔ بہرحال فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنے روح جبریل امین، روح الامین علیہ السلام کو بھیجا، جو کہ ان کے سامنے ایک انسانی شکل میں نمودار ہوئے، انسانی صورت میں۔ مریم نے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگی، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ اللہ کے بندے، میں تجھ سے اللہ رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں، اگرچہ تو متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن میں تیرے سامنے نہیں آنا چاہتی اور نہ ہی میں تجھے اپنے سامنے برداشت کر سکتی ہوں۔ اگر تو ایماندار ہے، متقی اور پرہیزگار ہے تو یہاں سے دور چلا جا۔ اب ہمارے معاشرہ کی مسلمان عورتوں کا کیا حال ہے؟ یہ دیندار عورتوں کی بات کر رہا ہوں، عام کی نہیں۔ یہ ہے ہمارے بابا جی، ہمارے پیر صاحب، ہمارے مرشد پاک، ان کے گھٹنوں کو بھی ہاتھ لگائیں گی، پاؤں بھی پکڑیں گی، ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر بیعت بھی کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے مرشد ہیں۔ انہوں نے قیامت کے دن ہماری سفارش کرنی ہے اور ہمیں اللہ سے چھڑانا ہے۔ یہ کس پیغمبر کی تعلیم ہے؟ کس نبی کی تعلیم ہے یہ؟ تو ایسے لوگوں کو جو اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو بیعت کے لیے نام نہاد پیروں فقیروں کے پاس لے جاتے ہیں اور ان سے بیعت کرواتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیعت لیتے تھے عورتوں سے، مگر صرف زبان سے اقرار کروایا کرتے، آپ نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ نہیں رکھا۔
بہرحال یہ ایک الگ عنوان ہے۔ تو آگے سے انسان خواہ عام مسلمان ہو، خواہ اللہ کا ولی ہو، خواہ صحابی ہو، خواہ نبی ہو، رسول ہو، اس سے پردہ کرنا عورت پہ فرض کر دیا ہے اللہ نے۔ تو مریم علیہ السلام کہنے لگیں ان کنت تقیہ، اگرچہ تو متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن مجھ سے الگ چلا جا۔ اللہ کی برگزیدہ بندی ہیں، اللہ کی ولیہ ہیں، پیغمبر کی ماں ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں، اس بات کا علم نہیں کہ میرے سامنے جو آیا ہے یہ تو فرشتوں کا سردار ہے، یہ تو انسان ہے ہی نہیں، اس بات کا علم ان کو نہیں تھا۔ پھر وہ بولے اور کہا قال کذالک قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ اے مریم، جو تو سمجھ رہی ہے وہ میں نہیں ہوں، میں تو تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تجھے اللہ کی طرف سے ایک پاک باز نیک بیٹے کی خوشخبری سنا دوں۔ پھر وہ حیران اور پریشان ہو کر کہنے لگیں قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ اولاد ہونے کی دو صورتیں ہی ہو سکتی ہیں، یا تو عورت شادی شدہ ہو یا بدکار۔ معاذ اللہ، میں بدکار بھی نہیں، میرا نکاح بھی نہیں ہوا، کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، بھلا میرے ہاں بیٹا ہو کیسے سکتا ہے؟ فرشتے نے پھر بول کر ان کی اس بات کا جواب دیا قال کذالک، تیری بات ٹھیک ہے، عام قانون قاعدہ کلیہ یہی ہے، لیکن قال ربک ہوا علی ہین، تیرے رب نے بتا دیا ہے، اس نے فرما دیا ہے کہ ہمارے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں، بڑا ہی آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ ہم تیرے ہاں بیٹا پیدا کر کے اسے لوگوں کے لیے اپنا نشانات قدرت بنانا چاہتے ہیں، اور یہ ہماری طرف سے آپ پہ رحمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، یہ ایسا ہو کر رہے گا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب یہ ہو کر رہے گا۔ اب فرشتے نے اللہ کے حکم سے ان کے جسم پہ پھونک مار دیا، فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، پھونک مار دیا، اور اسی لیے ان کا ایک لقب ہے روح اللہ، اللہ کا خاص روح۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اسے اپنے بطن میں اٹھا لیا، وقت گزرتا رہا، اور وقت جب پورا ہو گیا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، درد ذہ انہیں گھر سے نکال کر ایک دور دراز کونے پہ لے آئی، لوگوں سے الگ تھلگ ہو گئیں، ایک دور جگہ پہ جہاں ایک کھجور کا پرانا درخت تھا، اور نہ اس کے علاوہ کھانے کا انتظام، نہ پانی کا، اور اکیلی ہیں، پریشان ہیں۔
اور ایک لمبی اور ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش یہ وقت آنے سے پہلے پہلے میں مر چکی ہوتی اور لوگوں کی زبانوں سے، لوگوں کے دلوں سے میں بھلا دی گئی ہوتی۔ بیٹا تو ہو جائے گا لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ شادی ہوئی نہیں، نکاح ہوا نہیں، بیٹا کہاں سے لے آئی؟ کیا جواب دوں گی؟ بڑی پریشان ہیں، بڑی غمگین ہیں۔ اللہ کی طرف سے جواب ملا فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، اے مریم غم نہ کر، پریشان نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پینے کے لیے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اللہ نے تیرے قریب ہی ٹھنڈے اور میٹھے بہترین پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور یہ پرانی کھجور کا درخت ہے، اس کی ایک ٹہنی کو پکڑ کر ہلا، ٹہنی کو پکڑ کر ہلانا تیرا کام، اور اس پرانے درخت سے تر و تازہ کھجوروں کی بارش برسا دینا ہمارا کام۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ یہ سارے انتظام کرنے والا کون؟ ہمارے ایک بزرگ شاعر مولانا سمسام رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کا اس طرح ترجمہ کرتے ہیں کہ تیرے ذات مولا حمیداً غنیّا سمیعاً بصیراً نصیراً ولیّا، تیتھوں جو کوئی منگے تو کر دے عنایت، نہ پڑھتے دعائے کا ربی شقیّا، تو پت دیتا زکریا نو بڈھے ویلے کہ اذنادا تینو نداءن خفیہ، تو مریم کمواری نو میرے اللہ دتا نال فضلو غلامن زکیہ، اور جس ویلے مریم سی بھکھی تہائی دتا نال فضلوں تو رتبن جنیہ، اولاد دینے والا بھی وہ، شفا دینے والا بھی وہ، رزق عطا کرنے والا، کھلانے والا اور پلانے والا بھی وہ۔ فرمایا اے مریم اس چشمے میں سے ٹھنڈا پانی پی، تر و تازہ کھجوریں کھا، اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ اللہ مجھے کھانے کی پینے کی تو فکر ہے ہی نہیں، جس بات کی وجہ سے میں پریشان ہوں وہ بات اور ہے کہ جب لوگ پوچھیں گے میں ان کو کیا جواب دوں گی۔ فرمایا اس بات کی فکر بھی نہ کر، جب تجھ سے کوئی سوال کرے فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، جب تجھ سے کوئی بھی انسان مخاطب ہو، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا،
اگر تجھ سے کوئی سوال کرے پوچھے اپنے اسی بیٹے کی طرف اشارہ کر دینا اور ان کو بتا دینا کہ میں تم سے کلام نہیں کروں گی، کیونکہ میں نے اللہ رحمان کے لیے خاموش رہنے کا روزہ رکھ لیا ہے۔ یہ چپ کا روزہ جو ہے نا، ہماری شریعت میں نہیں، ان کی شریعت میں تھا، لیکن اگر ہمارے مردوں میں نہ ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، عورتوں کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ کیا خیال ہے؟ بہرحال اللہ کی مرضی۔ کہا کہ کہہ دینا میں نے اللہ رحمان کے لیے خاموش رہنے کا روزہ رکھ لیا ہے، میں بات نہیں کروں گی۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِجًّا۔ بیٹے کو اٹھا لیا، اپنی قوم کی طرف آ گئیں، اور دیکھتے ہی ہر طرف سے سوالات ہونے شروع ہو گئے۔ کہنے لگے اے مریم تو نے یہ کیسی بری حرکت کی؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ اے ہارون کی بہن، تیرا بھائی ہارون بھی بڑا نیک آدمی تھا، تیرا باپ عمران بھی بڑا نیک متقی پرہیزگار آدمی تھا، تیری ماں بھی بڑی پاک باز عورت تھی، ان میں سے کسی نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا، لیکن تو نے یہ کیا کارنامہ انجام دے دیا؟ یہ کیا کام کیا ہے؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اللہ کے حکم کے مطابق مریم نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر دیا، اسی سے پوچھ لو۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ اے مریم، یہ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ الٹا ہمیں مذاق کر رہی ہے، بھلا جو ایک دن کا بچہ ہے ہم اس سے کیا پوچھیں اور وہ ہمیں کیا بتائے گا؟ اتنے میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیدا ہونے والے نو مولود ایک دن کے بچے کو قوت گویائی عطا فرما دے، اور انہوں نے بول کر صاف اور واضح الفاظ میں بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اعلان کر دیا۔ اپنی والدہ مریم کی پاکیزگی، تنہائی، طہارت بھی بیان کی، اور دنیا میں آنے کا مقصد بھی بیان کر دیا، اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو ایک تعلیم اور تربیت بھی، سبق بھی دیا۔ سنیے ذرا۔ قال انی عبد اللہ، سب سے پہلے اسی بات کی نفی کی جو لوگوں نے ان کے بارے میں سب سے زیادہ بات کی، ان کو ماننے والوں نے۔ ان کے ماننے والے عقیدت میں، محبت میں آ کر کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بندہ نہیں بلکہ معاذ اللہ اللہ کا بیٹا ہے۔ بعض نے کہا اللہ ہے، بعض نے کہا اللہ کا بیٹا ہے، لیکن انہوں نے ان دونوں باتوں کی نفی کرتے ہوئے کہا نہ تو میں اللہ ہوں نہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، انی عبد اللہ، میں ہوں اللہ کا بندہ۔ کیا ہوں؟ اللہ کا بندہ۔ ادھر باپ نہیں تھا، اکیلی ماں تھی، پھر بھی کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اور ادھر مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ماں بھی ہیں،
باپ بھی ہیں، نانی بھی ہیں، دادی بھی ہے، سسرال بھی ہیں، سب کچھ ہے، پورا خاندان، کنبہ، قبیلہ، لیکن پھر بھی نہیں جی وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، بشر نہیں ہیں، کیا ہیں؟ اللہ کے نور میں سے نور ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور ادھر باپ کی طرف سے کوئی سلسلہ نسب نہیں، اکیلی ماں ہے، پھر بھی کہا میں اللہ کا بیٹا، اللہ کا حصہ، اللہ کا جز نہیں، میں کیا ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ احکم الحاکمین، مجھے اپنا نبی رسول بنا کر مجھے ایک کتاب عطا فرمانے والا ہے، مجھے اللہ لوگوں کے لیے رہبر و رہنما بنانے والا ہے۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں جس جگہ پہ بھی وقت گزاروں گا، جہاں بھی زندگی بسر کروں گا، بحمداللہ میں مبارک ہی مبارک ہوں۔ میرے وجود کو اللہ تعالیٰ نے باعث برکت بنا دیا ہے، اور ہر پیغمبر، ہر نبی، ہر رسول کا وجود باعث برکت اور رحمت ہوتا ہے۔ اور پہلے آپ نے سنا فرشتے نے کہا تھا وَرَحْمَةً مِنَّا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اے مریم اللہ تجھے جو بیٹا دے گا نا، اسے وہ تمام لوگوں کے لیے اپنے قدرت کی نشانی بنانے والا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوگا۔ اور یہاں فرمایا اللہ نے میرے وجود کو مبارک بنایا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب فرشتے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے آئے تھے نا، اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے اہل بیت، یہ بیٹا جو اللہ تمہیں دینے والا ہے نا، وہ تمہارے لیے اللہ کی رحمت بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ بہرحال تمام جہانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے، بلکہ تمام مخلوقات کے لیے جو رحمت ہے نا، وہ ایک ہی وجود ہے، محمد الرسول اللہ۔ سب محبت اور پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اللہ نے مجھے یہ حکم دے دیا ہے، بلکہ وصیت بھی کر دی ہے، اور وصیت اس کا حکم سے بھی زیادہ اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ لوگ باقی باتوں پہ، ماں باپ کی باتوں پہ عمل کریں یا نہ کریں، لیکن وصیت پہ زیادہ تر عمل کر لیتے ہیں کہ اس نے یہ وصیت کی تھی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، کس بات کی؟ کہ جب تک زندہ رہیں پوری زندگی نہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی کرنی ہے، اور نہ ہی نماز کی پابندی میں، باقاعدگی سے نماز ادا کرنی ہے، اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس بات کا حکم اور وصیت انہی کو نہیں تھی، ہم سب کو بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک دو جگہ نہیں، سینکڑوں جگہ پہ فرما دیا کیا کرو، اقیم الصلاۃ، آگے کیا ہے؟ تو اللہ عمل کی بھی توفیق دے۔ پتہ تو سب کو ہے نا، ماشاءاللہ مسلمان ہیں۔ فرمایا اللہ نے مجھے وصیت فرما دی ہے، ما دمت حیا، زندگی بھر
پوری زندگی نماز بھی قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ آگے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ اللہ نے مجھے اس بات کا بھی حکم دے دیا ہے کہ اپنی ماں کی ہمیشہ خدمت کرنی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، اور اللہ نے مجھے جبار، سرکش، بدبخت اور نافرمان نہیں بنایا، کیونکہ والدین کے نافرمان بڑے ہی بد نصیب اور بدبخت ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ نے مجھے متکبر اور بدبخت نہیں پیدا کیا۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، جس دن میں پیدا ہوا اللہ نے اس وقت بھی مجھ پہ سلامتی نازل فرمائی، اور جب مجھے موت آئے گی اللہ مجھ پہ سلامتی نازل فرمائے گا، اور پھر قیامت والے دن جب مجھے اٹھایا جائے گا اللہ اس دن بھی مجھ پہ سلامتی ہی نازل فرمائے گا۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم جو اصل سچی اور حقیقت بات ہے جس میں اکثر لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ لوگ سمجھتے ہیں بھلا یہ ہو کیسے سکتا ہے بغیر باپ کے، لیکن اللہ نے پیدا کر کے دکھا دیا، اور یہ بھی اللہ کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ تو اولاد سے اور بیوی بچوں سے پاک ہے، وہ سبحان ہے، جو وہ پیدا کرنا چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، وہ جب کسی بھی بات کا کسی بھی کام کا فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس اتنا ہی کہتا ہے کن، ہو جا، فَيَكُونُ، وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ لوگوں سنو وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری عبادت نہ کرنا، مجھے نہ پکارنا، مجھ سے مدد نہ مانگنا، بلکہ میں تمہیں بتا رہا ہوں میرا رب بھی اللہ ہے، تم سب کا رب اللہ ہے، اسی ہی کی عبادت کرنا، اسی سے مانگنا، اسی کو پکارنا۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے صراط مستقیم جو انبیاء علیہم السلام نے اپنے قوموں کو بتایا۔ تو اگلے جمعے یہاں سے آگے بات شروع ہوگی انشاءاللہ کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا، ان پہ کتاب اتاری اور ان کو جو معجزات عطا کیے وہ کیا تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔